بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ کثیر تعداد میں ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں، آپ نے بیل بٹن پش کر دیا ہے، ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ کی آراء، کویشچنز سب کچھ ہم تک پہنچ رہے ہیں. ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں، لیکن آپ کی کنٹینیوس سپورٹ ہمیں درکار ہے اور ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اپنے کویشچنز، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اکارڈنگلی اپنے پلانز کو اس کے مطابق ترتیب دے سکیں. ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے پہلے سٹار ایریز کی. ایریز میں اللہ نے بہت سی خصوصیات رکھی. زیادہ تر ایریز لوگ گڈ لکنگ ہوا کرتے ہیں. ہم یہ جو ذائچے بناتے ہیں ناظرین، یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% یہی ایگزیکٹلی ہوگا. ہم یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں کہ اس سٹار سے ریلیٹڈ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی ہے. دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں تو ہم پرسنلی آپ کو بتا بھی سکتے ہیں. لیکن اوبویسلی ورک لوڈ ہے تو کچھ چیزیں ڈیلے بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں آپ کے کویشچنز بھی ملتے رہتے ہیں اور یہ مطلب بعض اوقات یہ بھی ملا جاتا ہے کہ ہم نے کویشچن بھیجا تھا اور فوری جواب نہیں دیا جا سکا. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کویشچن بھیجیں تو 4 to 5 ورکنگ ڈیز کے اندر ہم آپ کے کویشچن کا پازیٹیولی آنسر کر دیتے ہیں. سو کم ٹو دا پوائنٹ. 2019 ایریز کا جو ذائچہ ہے وہ بہت اچھا ہے. گو کہ اس میں یہی چیز جیسے ہم نے اوور ویو میں عرض کی کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آمنے سامنے. 2018 میں بھی یہی تھا، 2019 میں بھی یہی رہے گا. لسٹ پرووکنگ ایئرز ہیں. گو کہ یہ روحانیت کا سال بھی بنے گا اور اللہ سے منسوب سال ہے. تو انسان کو یا تو یہ بہت عروج پہ اللہ کی قربت میں لے جا سکتا ہے اور یا پھر اللہ سے بہت دور لے جا سکتا ہے. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. خیر، ایریز زیادہ تر گڈ لکنگ ہوتے ہیں. جیسے کہ مطلب ہم نے اس کی ایک دفعہ وہ موسٹ ٹو لیسٹ کی سیریز جو ہے وہ ہم نے بنائی تھی، تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 سٹارز ٹوٹل ہیں. تو ان میں سے جو 4th گڈ لکنگ سٹار ہے، یعنی 1st 2nd 3rd 4th گڈ لکنگ سٹارز، یعنی 12 میں سے چوتھے نمبر پہ گڈ لکنگ سٹار ایریز بنتا ہے. بہت گڈ لکنگ لوگ ہوتے ہیں اس میں اور عموماً جو ہے وہ فیٹی لوگ کم ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. مضبوط ہڈیاں، چوڑے شانے ان کی خاصیت ہے. لمبی گردن، نظر ان کی کافی تیز ہوتی ہے. عموماً ایریز جو ہیں وہ آنکھوں کے امراض میں مبتلا نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں. اسی طرح ایریز چونکہ سر کے اوپر حکومت کرتا ہے، ایریز کا جو رولنگ ایریا ہے وہ ہیڈ ہے، تو دماغ ان کا بہت تیز ہوتا ہے، چیزوں کی پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نقوش واضح ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، چانسز ہوتے ہیں اگر یہ نیگیٹو ہو جائے تو جو نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں، جو سوچ سے ریلیٹڈ ہیں، ہیسٹ آ جانا ہے، جذباتیت آ جانا، کوئی ایک دم سے ابرپٹ ڈیسیژن نہ لینا یا اپنی پلاننگ پہ کنسسٹنٹ نہ رہنا، تو یہ ایریز میں یہ موسٹ کامن چیزیں ہیں. 2019 میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جائیں گی، نیگیٹیوٹی کی طرف کم جائیں گی. بس ہم جب ذائچے کی بات کریں گے تو ان کی ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر بات کرتے جائیں گے، لیکن ابھی تو میں صرف ایک اوور ویو ایریز کا دے رہا ہوں کہ ایریز ہیلتھ کے حوالے سے 8ویں نمبر پہ. ہیلتھ کے حوالے سے ایریز جو ہیں وہ مطلب اگر 12 سٹارز ہیں تو 12 میں سے 8واں ہیلتھ یعنی گڈ ہیلتھ جو ہے وہ 8ویں نمبر پہ. یعنی ان کو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی پرابلمز چلتی رہتی ہیں. جب یہ پرابلم چلتی رہتی ہیں تو ان کا چونکہ وہ جیسے میں نے سر کی عرض کی تو ان کو جو سر سے ریلیٹڈ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کوئی آدھے سر کا درد، میگرین یا اس قسم کی چیزیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایشوز رہتے ہیں. لیکن وہ کہ بڑا ایشو 2019 میں کوئی نہیں آئے گا. اب ہم جب ان کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے جائیں گے. ایریز کے پروفیشنز بھی جو ہیں وہ اس بار جو ہم بات کر رہے ہیں تو ایریز جو پروفیشنل لوگ ہیں یہ بہت
ٹاپ پروفیشنلز ہوا کرتے ہیں, اچھے پروفیشنلز ہیں. یہ 4th پروفیشنل سٹار ہے. 4th پروفیشنل سٹار یعنی اپنے پروفیشنز کے ساتھ بڑے آنیسٹ ہوتے ہیں, بڑے ڈیڈ آنیسٹ ہوتے ہیں. عموماً ان میں ایسی لوگ کم ہوا کرتے ہیں جو اپنے پیشے سے بددیانتی کرتے ہیں, جو میل پریکٹسنگ میں انوالو ہوتے ہیں, جو مطلب ایسی رشوت ستانی ہے اس قسم کی چیزوں میں ایریز کم دیکھنے میں آئے ہیں. گو کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. 100% تو سوائے اللہ کی ذات ہے. انسان کے بارے میں تو یہی ہے کہ مائی پرفیکشن میکس می ہیومن. تو ہیومینٹی کے لیے جو یہ چیزیں ضروری ہیں. جی ناظرین, اب ہم 2019 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو 2019 میں جو ان کو 2019 کے حوالے سے ان کا جو کلر سوٹ کرے گا وہ ریڈ, وائٹ اور پنک, یعنی لائٹ شیڈز جن میں ریڈ ہو جیسے روز وائٹ یا ایپل وائٹ اس قسم کے, اور ڈارک شیڈز میں ریڈ اور کسی حد تک بلو. یہ ان کو راس آئے گا. 2019 کے حوالے سے ان کا جو جیم بنتا ہے ایک کورل اور اوپل بنے گا. گو کہ اٹ ویریز, جیسے ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے پتھروں کے اوپر تفصیل سے بنائی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پتھر پہن لیا جائے. وہ آپ کے نام کے ساتھ, آپ کی چیزوں کے ساتھ میچ کرتا ہے. انسان کی زندگی کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ان ایسپیکٹس کو کے حوالے سے, یعنی اگر ایک پتھر آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے اور آپ کی ڈیٹ کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر جاتا ہے یا آپ کے مدر نیم کے نمبر کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر جاتا ہے تو وہ آپ کو اتنی سپورٹ نہیں دے سکے گا. سو ایسا پتھر پہننا چاہیے جو آپ کے کم از کم 2 ایسپیکٹس کو یا 3 ایسپیکٹس کو سپورٹ کرتا. سو بہرحال ہم تو جنرل چونکہ بات کر رہے ہیں 2019 کے جنرل ذائچے کی, تو اوپل اور کورل ان کو بہت راس آئیں گے. یہ میسکولینٹی کا سال بنتا ہے, یعنی مردانہ وجاہت کا سال ہے, مردانہ جو طاقت ہے. تو اس میں میل ڈومینیشن جو ہے وہ بڑھے گی اور مردوں کا جو ہے وہ کام, مردوں کی فیلڈز وہ زیادہ ترقی کرنے کے چانسز ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیمیلز کی جو چیزیں ہیں وہ ڈاؤن فال پہ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پچھلا سال زنانہ کا صلاحیتوں کا سال تھا تو عورتوں کے حقوق کی بہت بات ہوئی, عورتوں کی چیزیں بڑی, بزنس میں کاسمیٹکس انڈسٹری, پارلر انڈسٹری, اس قسم کی انڈسٹری بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش کی. تو اس بار میل ڈومینیشن کا سال بن رہا ہے جس میں مردانہ کام یعنی میل ریلیٹڈ ایشوز, کوئی ایسی جو فیکٹریز, بڑے کارخانے, بڑی چیزیں وہ بننے کا سال ہے. ڈومیسٹک یا ہوم انڈسٹری جو ہے وہ اپنی اس کی طاقت پہ چلتی رہے گی, لیکن جو فلرش کریں گی چیزیں وہ میسکولینٹی ریلیٹڈ ہوں گی. جیسے ہم نے اس کے اوور ویو میں ابھی بتایا کہ ہیڈ سینسٹیو ہے, تو 2019 میں بھی سینسٹیو ایریا آپ کا ہیڈ ہے, اس کی احتیاط کریں. اگر سر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو پراپر میڈیکل چیک اپ کریں, اس کو بالکل ایسے نہ چھوڑیں کہ وہ خرابی کا باعث بنے. اس کے لیے بہت احتیاط کریں. جب آپ اس کے لیے احتیاط کریں گے تو وہ آپ کو اچھی بینیفٹس دے گی, اور یقیناً احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو بیماری بنے گی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2019 میں بیماریوں کے یعنی بڑی بیماریوں کے چانسز کم ہیں, چھوٹی موٹی کوئی بیماریاں ہوتی رہیں گی. میٹل اگر آپ بات کر لیں تو 2019 کے حوالے سے لوہا اور تانبا, یعنی کوئی بھی سٹیل کی, لوہے کی کوئی چین, بریسلیٹ یا تانبے کی کوئی بریسلیٹ, چین, انگوٹھی وغیرہ پہن لیں, دیٹس گڈ انف. آپ اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس سے باہر نکلتے رہیں گے. انٹویٹو اشارے بہت مل رہے ہیں, انٹویٹو کنجکشنز ہیں, انٹویشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, یعنی اپنے اوپر دھیان کریں, آپ اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ کر جائیں. جب اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو خالق سے ملنے کے بعد مخلوق آپ کے خدمت میں معمور کر دی جائے گی. جب آپ کے اندر اللہ کا احساس ہوگا, اللہ کی قربت کا احساس اصل عبادت ہے.
انٹویٹو ہو رہے ہیں، اپنی انٹویشنز کو جو ہے وہ پازیٹیو کریں. لیکن سب سے اہم ترین بات، اگر آپ کو کوئی خواب میں ظاہر میں کوئی چیز اللہ کی طرف سے دکھائی جاتی ہے تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنی دنیا کو جتنے لوگوں کو چاہے اپنی کوئی چیز دکھا سکتا ہے اور سب سے چھین بھی سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک، وہ تمام مملکت کا تمام خدائی کا مالک ہے. اگر اللہ آپ کو کچھ دکھاتا ہے تو وہ اپنے تک رکھیے گا، رولا نہیں ڈالنا. رولا ڈالیں گے چیزیں خراب ہو جائیں گی، رک جائیں گی، نیگیٹیوٹی کی طرف چل جائیں گی. نیگیٹیوٹی بھی کھڑی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ اس سمندر میں کشتی پہ بیٹھے ہوئے جہاں چاروں طرف مگرمچھ منہ کھول کے کھڑے ہیں، ذرا سی کشتی الٹی مگرمچھ نہیں چھوڑیں گے. سو احتیاط. جیسا ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2018 کے حوالے سے کانٹے دار پودے، 2019 میں بھی وہی ہیں، کانٹے دار پودے اپنے گھر لگا لیں. کوئی بھی کانٹے دار چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں. ایک اور ہے، مطلب ایک چھوٹی سی گھاس ہوتی ہے جسے ہم عموماً اپنی زبان میں گوکھرو کہتے ہیں. یہ جو پنساری ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، یہ گوکھرو دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، گھاس ہے ایک طرح کی. یہ گوکھرو اگر آپ اپنے گھروں میں عام مل جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عام گھروں میں یہ مل جاتی ہے. نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا اس کا انگلش نام کیا ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا. گوکھرو یا گل لالا جسے کہتے ہیں، جس پہ علامہ محمد اقبال نے بڑی نظمیں لکھی ہیں. یا تو گل لالا یا گوکھرو یا کوئی کانٹے والا پودا، یہ اپنے گھروں میں ضرور لگا لیجئے. چاند کی 3 تاریخ ایریز کے حوالے سے بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی اہم ہے. چاند کی 3 تاریخ کو شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھیے گا. ایریز کے حوالے سے 2019 میں ٹیوزڈے اور وینسڈے اہم دن ہوں گے. عدد 9 بہت سوٹ کرے گا پازیٹیوٹی کی طرف. الفابیٹس اے ایل وائی یعنی این لام یہ اس سال کے اہم ترین اعداد ہیں. بیماریوں کی بات کر لیں 2019 میں، پہلے بھی عرض کیا، اس کے اوور ویو میں بھی عرض کیا، بڑی بیماری بننے کے چانسز نہیں ہیں. لیکن ہاں اعصابی تناؤ، سر درد، بخار، السر یا نروس سسٹم کی چیزیں یہ ایسی بننے کے چانسز ہیں. اگر ایسا ہو یا سر سے ریلیٹڈ کوئی ہو، احتیاط بہت ضروری ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا. ڈائٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو دودھ اور شہد اور اس کے علاوہ کلونجی، یہ 2019 کے حوالے سے بہترین ڈائٹ بنتی ہے. اس کو اپنے عام کھانوں میں استعمال کیجیے، سال بھر بیماری نہیں ہوگی، ایکٹیو رہیں گے اور اپنے کام بہتر کریں گے. دودھ، شہد اور کلونجی، ضروری نہیں ہے ان تینوں کو اکٹھے استعمال کریں. کبھی ایسی 2-4 دانے کلونجی کے لے لیے، کبھی دودھ لے لیا، کبھی کسی چیز میں شہد ڈال لیا. مطلب دس از ناٹ دیٹ کمپلشن کہ جی ان کو مکس کر کے ان کی مجمون بنا کے کھانی. نو. اوکے. اینڈ پیٹس کی بات کر لیں تو گھر میں مچھلیاں پال لیں، یا وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کونجیں، کرینز، وہ رکھ لیں اگر رکھی جا سکتی جگہ ہے. یا کوئی کوئل، کوئی ایسی چیز رکھ لیں. نو نہیں رکھی جا سکتی تو پھر ایک کام ضرور کریں، صبح اپنے ناشتہ کرنے سے پہلے اٹھے ایک بسکٹ ہی بے شک لے لیں، کوئی چیز لے لیں، کچھ لے لیں. اٹھے اور مالک کی مخلوق کو کھانا کھلائیں. کسی چڑیا کو ڈال دیں، کوے کو ڈال دیں، کسی کیڑیوں کو ڈال دیں، کسی کو، بلی کو، کتے کو، ایکس وائی زیڈ، کسی کو کھانا کھلا کے پھر خود کھانا کھائیں. کبھی زندگی میں اور خاص طور پہ 2019 میں رزق کی کمی نہیں ہوگی. صدقہ 2019 کے حوالے سے سرخ کپڑے کا بنتا ہے، دودھ کا بنتا ہے اور گوشت کا بنتا ہے. اس سال 2019 کے حوالے سے جو سورت آپ کو بہت میچ کرے گی وہ سورہ کوثر میچ کرے گی اور سورہ اثر میچ کرے گی یا سورہ قریش میچ کرے گی.
یہ ویری کرتا ہے. میں اس لیے 3 صورتیں بتا رہا ہوں, عموماً ایک ہی صورت بتاتے ہیں, لیکن ویری کرتا ہے سچویشنز پہ. اگر آپ جو ہے وہ پرسنل انالیسز نکلوا لیں تو پھر ہم آپ کو نیرو کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال سب سے زیادہ میچ کرے گی سورہ کوثر, اس کے بعد سیکنڈ لیول کے اوپر آئے گی سورہ عصر, اور اس کے بعد جو میں نے تیسری بتائی ہے وہ, لیکن یہ سورہ عصر اور سورہ کوثر یہ بہت اہم ہے. اب ہم ایریز کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. 2019 میں ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ بوم آ رہا ہے. پرسنالٹی میں نے پہلے بھی عرض کی, ان کی پرسنالٹی میں سیاسی سماجی جو چیزیں ہیں اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. یہ لوگ ویسے بھی بڑی ثالثی اور پنچایتی معاملات میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. کسی کے مطلب ان کو دکھ لوگوں کا محسوس ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں لوگوں کا دکھ دور کر دیا جائے, کوشش کرتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کرا دی جائے. تو ایسے معاملات میں ایریز کو اب بہت موقع ملیں گے لوگوں کے کام کرنے کے. سوشل سروسز میں, عزت میں, وقار میں اضافہ ہوگا. ثالثی اور پنچایتی معاملات میں بہت اضافہ ہوگا. روحانیت کا بہت چانس ہے, روحانیت کا بہت زیادہ چانس ہے. چیلنج آئیں گے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سموتھ لائف ہے, نو, چیلنج آئیں گے, لیکن اللہ طاقت دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. تو اللہ اگر طاقت دیتا ہے تو آزمائش بھی دیتا ہے. تو چیلنج آئیں گے, لیکن وہ چیلنج کامیابی کی علامت بن کے سامنے آئیں گے. اس میں سے جب آپ نکھر کے سامنے آئیں گے, جو آپ اس میں سے نکلیں گے جیسے سونا جو ہے وہ آگ میں جا کے کندن بنتا ہے. تو پھر اللہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ پرسنالٹیز ہیں. اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں چھلائی یا کہیں کوئی چیزیں, کوئی نیگیٹیوٹی نکالنی پڑتی ہے, کوئی چیزیں فلرش کرنی پڑتی ہیں. خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ہاں ایک چیز, خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان بعض اوقات رائے لینی چھوڑ دیتا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا. اپنے بزرگوں سے رائے لیں, جو آپ کے مخلص ہیں ان سے رائے ضرور لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی 100% اس مائنڈ سٹیٹ میں ہوں کہ آپ ایگزیکٹلی صحیح جانتے ہو. بڑوں سے رائے لیں اور اس کے مطابق پلان کریں. عظیم کام کرنے کا وقت ہے, عظیم کام کرنے کا وقت ہے. اور پرسنالٹی میں بڑی سحر انگیزی, بڑی کیا کہتے ہیں میسمرائزنگ پرسنالٹیز بن رہی ہیں. تھوڑی محنت سلا زیادہ. جذباتیت بھی ہو سکتی ہے, غصہ زیادہ آ سکتا ہے, کنٹرول کریں, بہتر ہے. اوور آل اچھا ٹائم ہے. معیشت کی بات کر لیں تو معاشی معاملات میں روزگار کے موقع, پیسے کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. سال کے آغاز میں ہو سکتا ہے مالی مسائل تھوڑے پیش آ جائیں, مگر آہستہ آہستہ ہی آنے والے کچھ مہینوں میں بہتر ہو گئے. پریشان نہیں ہونا, اللہ آپ کے ساتھ ہے, فیل کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. نامکمل پلانز جو آپ کے ہیں سب سے پہلے انہیں تکمیل پہ لے کے جائیں. نئے پلان شروع کرنے سے پہلے پچھلی چیزوں کو ختم کریں, پھر آگے چلیں. لوڈنگ یا دوسرے لفظوں میں اوور لوڈنگ نہیں کرنی. ایک ہی وقت میں 8 کاموں کو ہاتھ نہیں ڈالنا. جس کو شروع کرے اللہ کامیابی دے, اس کے بعد دوسرا شروع کرے. جلد بازی نہیں کرنی. کاروبار میں وسعت کے بہت زیادہ چانسز ہیں. نئے تجربات میں کامیابی کا امکان کم ہے. تو جو کام آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے, جو آپ کے اندر طاقت ہے, اس کو یوز کریں اور اس کے مطابق پلان کریں. جذباتی ہو کے غلط فیصلے نہیں لینے. شکوک و شبہات میں گھل کے بزنس کو خراب نہیں کرنا. یہ اسی سال میں یعنی 2 دسمبر تک آپ کا بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے. یہ پورا سال 2 دسمبر 2019 تک آپ کے لیے بزنس کے حوالے سے اچھی آپشن ملے گی. یوٹیلائز کریں. ضروری نہیں ہے ساری یوٹیلائز ہو جائے گی, لیکن یوٹیلائز کرتے رہیں, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مالی آسودگی آئے گی, بہترین ہو جائے گی. ہاں ایک کنجیکشن بڑی کمال. اب ہم بات کر لیں چلیں رومانس کی. وہ پہلی کنجیکشن ہی رومانس کی جو ہے نا وہ بڑی کمال کی بن رہی تھی. میں کنجیکشن دیکھ رہا تھا تو وہ پہلا ہی وہی آیا. پیسے آ جاتے نا انسان کے تو پھر اس کے اندر ارج, اس کے اندر لسٹ, اس کے اندر وہ جنسی چاہت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ہو جائے, وہ بھی مل جائے.
پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور انسان دلدل میں بھی پھنستا ہے. احتیاط کریں. موقع بہت مل رہے ہیں, موقع بہت مل رہے ہیں, رومانس بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے, لسٹ بہت بڑھ رہی ہے. دو کام ہو سکتے ہیں, یا تو انسان کسی جنسی جرم میں پھنس جاتا ہے, کوئی قانونی لٹیگیشنز میں پھنس جاتا ہے, یا لسٹ میں گر کے اپنا ہی گھر خراب کر لیتا ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایسی صورت میں انسان کے اپنا جو گھر ہوتا ہے, شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, اس میں طلاق تک کے معاملات دیکھنے میں آ جاتے ہیں, پرابلم ہو جاتی ہے. سو احتیاط کریں. پوری دنیا میں اس وقت لسٹ پرووک ہو رہی ہے, اور لسٹ پرووکنگ کے ساتھ ساتھ جو کنجکشن, جو تھوڑی سی مشکل کنجکشن بن رہی ہے, وہ ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے بوسٹ کر رہی ہے. جینڈر بیریئر بہت تیزی سے مٹتے جا رہے ہیں. یہ بڑی دنیا پوری میں یہ اس کے اثرات آئیں گے. اب دنیا میں جو ہے وہ ایکول رائٹس کے نام پہ بڑی ہومو سیکشولیٹی کی تحریک زیادہ ہی چلنے کے چانسز ہیں. سو اس میں نو عمر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ذرا بہت زیادہ مشکل وقت ہے. بڑی عمر کے لوگ شاید اس سے بچ جائیں. ہاں, سال کے آخر میں, یعنی سال کا لاسٹ کوارٹر جو ہوگا, اس میں یہ مثبت رجحان ہوں گے, اس میں بہت کامیابی ہے. پھر وہ روحانیت اور رومانس کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے. یعنی لاسٹ کوارٹر آف دا ایئر رومانس, جسے ہم پازیٹیو رومانس کہتے ہیں, کسی دوسرے کو محسوس کرنا, کسی کے جذبات کو محسوس کرنا, جسے ہم مطلب عام لفظوں میں جو ہماری عشق کی داستانیں ہیں, وہ محبت, اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن وہ سال کے اینڈ میں بن رہے ہیں. ایسی صورت میں انسان غلط فیصلے لیتا ہے, گھر سے بھاگنا, بدنامی, رسوائی. اس سے تھوڑا سا احتیاط کر لیں. یہ کنجکشنز ہیں, ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن بہرحال ہیں تو پڑھ کے تو بتانی پڑے گی. صحت کے حوالے سے ہم تفصیل سے اس کی بات کر چکے, اس کی کچھ زیادہ بات نہیں ہے. صحت کی وہی ہے, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز وغیرہ, وہ سارے وہی چیزیں. سفر کی بات کر لیں. اندرون ملک سفر بہت چانس ہے. بزنس کے حوالے سے کوئی لیجر ٹرپ, سیر و سیاحت, تفریح کے حوالے سے. روحانی سفر بہت ہیں, حج, عمرہ, زیارات, بہت چانسز ہیں, اور بہت اچھے ثمرات ملیں گے. امیگریشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ہاں, ایک اور کنجکشن یہ یہاں بھی وہی بن رہی ہے, محبت کی وجہ سے بھی سفر. بعض اوقات انسان کو کسی دوسرے علاقے میں محبت ہو جاتی ہے, اور پھر وہ محبت کے چکر میں شہر پھرتا ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ رانجھا مجھا چران کتے چلا جائے. اب تو بس ایسے ہی ہے, نہ ویسی محبت رہی. محبت کے سفر میں جو کنجکشن بتا رہی ہے, کامیابی کے اثرات بہت کم ہیں. سفر درپیش آئیں گے, ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کے امپیکٹ بھی آتے ہیں. انسان ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا سفر بھی کیا, ملا کچھ بھی نہیں. تو جو چیزیں اہم ہیں اس سال کے اسی کے حوالے سے, وہ سب سے اہم جو عدد ہے وہ ہے لک. سب سے اہم جو اس کی کنجکشن بن رہی ہے, جو سب سے اسٹرانگ کنجکشن ہے, وہ گڈ لک کے چانسز ہیں. یعنی انسان ڈوبتے ڈوبتے بچ جائے گا. گڈ لک, بہت کمال کی لک کے چانسز ہیں. لک کے نمبر اوور آل 2019 میں بہت اچھے ہیں. خوش بختی کا عدد بڑا کمال کا ہے. ایریز میں تو یہ بہت کمال کا ہے, کیونکہ ادھر سے سال کا عدد 12, وہ بھی اللہ سے. یہ سٹار پہلا, یہ بھی اللہ سے. تو لک بہت کمال کی بن رہی ہے. لک کے جو ٹرائن جسے ہم کہتے ہیں, 3 اینگل لک کے بنتے ہیں, لک کی ٹرائن بن رہی ہے, بڑی بہترین ہے. صرف احتیاط کر لیں, کامیابی. 2019 کا سب سے اہم امپیکٹ گرہن. تو 2019 میں 5 گرہن لگ رہے ہیں. جیسے 2018 میں 5 گرہن تھے, 2019 میں بھی 5 لگ رہے ہیں. 6 جنوری, 21 جنوری, 3 جولائی, 17 جولائی اور 26 دسمبر. گرہن دباؤ لاتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ گرہن میں نماز خسوف ادا کرنا بہتر ہے.
ان کے جو امپیکٹ ایریز کے اوپر پڑ رہے ہیں 2019 میں وہ میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں. 6 جنوری کو لگنے والا گرہن جو ہے وہ کاروباری ساکھ اور صحت کو متاثر کر رہا ہے. کاروباری ساکھ صحت احتیاط کر لیں. 15 دن پہلے 15 دن بعد تک اس کے اثرات رہتے ہیں. کسی بھی روحانی معالج سے اس کا جو ہے وہ کسی سے بھی مطلب کوئی بھی ہو وہ سے اس کا جو ہے اظہار کروا لیں, جو کچھ بھی مطلب جو بھی کر سکتے ہیں ہم سے کہیں گے, ہم کر سکتے ہیں, بہرحال کسی سے بھی کروا لیں, اور وہ ذرا احتیاط کا ٹائم ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا گرہن لگ رہا ہے 21 جنوری کو. یہ تقریباً 15 دن کا فرق ہے. شیک ہینڈ سچویشن بنے گی, یعنی ایک گرہن کے اثرات فیڈ آؤٹ ہو رہے ہوں گے, دوسرے کے جو ہے نا وہ اندر آ رہے ہوں گے. تو ایسی صورت میں جذباتیت زیادہ بنتی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو 21 جنوری کا گرہن ہے یہ تو بن بھی رومانٹک جو ہے وہ سیکوینس میں رہا ہے. تو رومانس, شادی, آپ کی جو ہے وہ ریلیشن شپ اس کو تنگ کر سکتا ہے. احتیاط کر لیں, جذباتیت میں فیصلہ نہ لیں, شک شبے کی طرف مت جائیں, بہت احتیاط کریں, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا, والدین کو اولاد کی طرف سے تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسی صورت میں جذباتیت ہو جاتی ہے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. خود اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش نہ بن جائے. تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. یہ جو سچویشن شیک ہینڈ کی ہو رہی ہوگی وہ بڑا مشکل ہوگا. اگلا گرہن جو ہے وہ اسی طرح 3 جولائی میں جو بن رہا ہے وہ بھی فیملی افیئرس کو ڈسٹرب کرے گا. فیملی افیئرس کو مطلب خاندان میں, گھروں میں, وراثت میں اس قسم کی ناچاکیاں. احتیاط. یہ بیسیکلی گرہن ہوتا ہے یہ جو پوری دنیا ایک ویو لینتھ کے اوپر چل رہی ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو لہریں. وہ لہریں انٹرمنگل کرتی ہیں, جیسے شارٹ سرکٹ کہتے ہیں نا, ویسے یہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں ایک چھوٹا سا شارٹ سرکٹ کا ٹائم آئے گا. اس کو احتیاط کر لیں گے تو کبھی جو ہے پریشانی میں نہیں پڑیں گے. خاندانی مسائل الجھ رہے ہیں, کوئی جدائی کے چانسز ہیں, کسی سے علیحدگی کے چانسز ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بعض کوئی ناگہانی آفت یا کسی کی اچانک کوئی فوتی وغیرہ کے بھی چانسز ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اس کا خاص طور پہ بڑی احتیاط سے اس کا حصار کیجیے گا, اور اس کی نماز کسوف اور بہت احتیاط کیجیے گا. 17 جولائی بھی اسی قسم کے سوشل سرکل اور فیملی افیئرس کے اوپر گرہن لگ رہا ہے. یہ ایریز کے لیے یہ فیملی افیئرس, سوشل سرکل یہ بڑا بھاری ہے گرہن کے دنوں میں. خاص طور پہ حسد, سازش, منفی اثرات, جادو ٹونے کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں 17 جولائی کے ارد گرد. بہت احتیاط کیجیے گا. اس کے لیے کوئی وہ جو بھی اس کا کوئی بھی کسی سے بھی, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دنیا کو علم دیا ہے اور ہم کسی کے علم کو چیلنج نہیں کرتے, لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کو دیانتداری سے یوز کرتے ہیں. جو بھی آپ کے قریب ہیں ان سے جو ہے اس کا حصار یا اس کے لیے کوئی بھی اس کا جو تدارک ہے وہ کروا لیجیے گا, وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. 26 دسمبر کا گرہن بھی دوبارہ کاروباری معاملات میں الجھاؤ لا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی کہیں جگہ کسی جگہ بھی کسی ایسپیکٹ میں جو ہے وہ ایریز کو کوئی دھڑکا یا کچھ ایسا نہیں ہوگا. اوور آل ایریز کے لیے جیسے میں نے عرض کیا, اچھائی برائی, مطلب برائی تو زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت مشکل ٹائم آ سکتا ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی حد تک اچھا سال رہنے کی توقع ہے. چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور سب سے بہترین یہ ہے کہ چونکہ روحانیت ہے تو یہ وہ ہائی ٹائم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا, ہائی ٹائم ہوتا ہے اللہ کو اپنے اندر بسانے کا, ہائی ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو محسوس کرنے کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اپنے اندر اپنے اللہ کی پہچان پیدا کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے, کتنا عروج دیتا ہے. ناظرین, آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں, بیل بٹن پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.